پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما اکبر ایس بابر نے بانی کو سانحہ 9 مئی کا براہ راست ذمہ دار قرار دیتے ہوئے انہیں اس کیس میں بھی سزا کی پیش گوئی کر دی. کہا اگر حکومت پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے پر عمل درآمد کرتی تو سانحہ 9 مئی نہ ہوتا. پی ٹی آئی کے بانی رہنما نے سما کے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد بہزاد سلیمی کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. السلام علیکم. سابق حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف اپنے اندرونی اور بیرونی چیلنجوں کے باعث اپنی بقا کے حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے. پی ٹی آئی کو جن مشکلات کا سامنا ہے ان میں ایک بڑی وجہ ان کے بانی رہنما اکبر ایس بابر کے وہ مقدمات تھے جن کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنے انتخابی نشان سے بھی محروم ہوئی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اکبر ایس بابر، ان سے بات کرتے ہیں. بابر صاحب، یہی اہداف تھے آپ کے جو آپ نے جدوجہد شروع کی؟ اب پی ٹی آئی پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں. میں نے فارن فنڈنگ کیس کیا نومبر 2014 میں. اس وقت عمران خان اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ 1 پیج پہ تھی. جو مجھ پہ گزری مجھے پتہ ہے، جو میں نے برداشت کیا مجھے پتہ ہے. میں اپنے راستے سے نہیں بھٹکا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں صحیح راستے پہ ہوں. میرا راستہ صحیح تھا اور بعد میں وہ ثابت بھی ہوا. ہوا ہمارے خلاف تھی، نظام ہمارے خلاف تھا، ہم نے اپنے کمپٹنس اور میرٹ سے تمام فیصلے جیتے. یہ پارٹی پہ پابندی کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی، اس نہج پہ کون لے کے گیا؟ یہ ملک دشمن سیاست کس نے کی؟ کون شخص تھا واحد جو الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ یہ فارن فنڈڈ پارٹی ہے اور فارن فنڈڈ پارٹی کسی مقصد کے تحت یہ فارن فنڈنگ ہو رہی ہے، اس کا سدباب کریں، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں، ان کے خلاف جو جرائم ہیں جو ثابت ہو چکے ہیں ان کی کارروائی کریں. کیوں نہیں کی؟ اہم بات یہ ہے کہ میرے جو تمام الزامات تھے وہ تو عدالت نے ثابت کیے نا. اب یہ اس کے بعد وہ حکومت وقت کا کام تھا اس وقت بھی اور آج بھی کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کراتے. میں اس وقت بھی الیکشن کمیشن کے باہر کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ دیکھیں یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. ایک جماعت جو فارن فنڈڈ ہے، فارن ایڈڈ ہے، وہ کسی مقصد کے لیے اس کو فارن فنڈز مل رہے ہیں، اور اگر کاش وہ کرتے تو شاید 9 مئی نہ ہوتا اور اس کے بعد یہ جو ملک دشمن سیاست نہ ہوتی. آج جو پی ٹی آئی پہ پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. اس کا ذمہ دار وہ ٹولہ ہے جو درباری کلچر کے تحت وہ سچ بولنے سے قاصر ہے، کیونکہ ان کو تو سستی شہرت چاہیے، ان کو تو ایک سیاست چاہیے، ان کو تو ایک وزارت چاہیے، ایم این اے چاہیے، کمیٹی کی کوئی اہم عہدہ چاہیے. یہ گھسبیٹھی ہیں. اب پی ٹی آئی کا دیکھ لیں نا، پی ٹی آئی میں کیا ہے؟ عمران نہیں ہے تو اس کے خاندان ہے، لیکن ان کی فیملی کا کوئی رکن جو ہے پارلیمنٹ میں تو نہیں ہے. کون ہوز کالنگ دی شاٹس؟ وہ جیل میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں جبکہ وہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. کہتے ہیں جی اچھا اس وزیر اعلیٰ کو بدل دو. تو کہاں ہے ڈیموکریسی؟ کیوں نہیں پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرتی کہ جی آج ہمارا یہ لیڈر آف دی ہاؤس ہے، 6 مہینے بعد یہ ہوگا؟ کیوں نہیں وہ ڈیموکریسی لے کے آتے؟ فیملی کنٹرول کر رہی ہے نا. آج جو یہ ساری آپ اڈیالہ کے باہر دیکھتے ہیں اور وہاں سے جو ڈائریکٹرز آتے ہیں، سیکرٹری جنرل کس نے لگایا؟ سیکرٹری جنرل کہاں سے ہے؟ سیکرٹری جنرل تو الیکٹڈ ہونا چاہیے. تو آپ چاہتے ہیں کہ اسپیکر بانی پی ٹی آئی کے نامزد کردہ اپوزیشن لیڈر کو غیر قانونی نوٹیفائی نہ ہے، کرے؟ وہ کر ہی نہیں سکتے نامنیٹ، وہ غیر قانونی ہے، وہ اس وقت سزا یافتہ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے کیوں نہیں پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی جماعت، پی ٹی آئی تو اس وقت ریکگنائزڈ ہی نہیں ہے لیکن جو بھی ہے وہ ایک بیٹھتے ہیں اور پراپر ایک الیکٹرل پروسیس کے ذریعے اپنا لیڈر آف دا اپوزیشن انتخاب کیوں نہیں کرتے؟ کون روکتا ہے؟ کون روکتا ہے اسپیکر کو یہ کہنے کے لیے کہ جی آپ اپنے الیکشن کرائیں، ہم سپروائز کریں گے، جو بھی آپ لیڈر آف اپوزیشن کے طور پہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہوگا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. دیٹس ڈیموکریسی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل میں بیٹھ کے ایک شخص فیصلے کر رہا ہے، تو ان کی پارٹی میں تو کوئی کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، ان کے کسی کے فیصلے کو جو موجودہ قیادت ہے اس کو تو کوئی مانتا نہیں ہے. تو پھر جیل میں بیٹھا شخص فیصلے نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ دیکھیں اتھارٹی کی کمی نہیں ہے، کیریکٹر کی کمی ہے. جو صرف آئیں اپنے مفادات کے لیے، اپرچونسٹ ہیں، تو وہ کیوں اعتراض کریں گے؟ ان کو تو بس یہ جو شہرت ملی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، ان کا واہ واہ ہے، خبریں لگ رہی ہیں، وہ ممبر آف اسمبلی بھی بن گئے، کہیں حکومت بھی مل گئی، کوئی وزیر بھی لگ گیا، تو وہ کیوں؟ دیکھیں نا کے پی میں جو ہو رہا ہے یہ ہمیں پتھر کے زمانے میں لے کے جا رہے ہیں، یہ تو 16ویں صدی میں لے کے جا رہے ہیں. ان میں اتنی کیریکٹر لیڈرشپ نہیں ہے کہ وہاں پہ شہیدوں کے جنازے اٹھتے ہیں ان کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، شہیدوں کے گھروں میں جا کے تعزیت کرنے کے لیے تیار نہیں. دہشت گرد کو دہشت گرد کیوں نہیں کہتے؟ ڈرتے ہیں. جو فارن فنڈنگ کا معاملہ تھا تو وہ اس لیے تھی کہ آج ایک جو ہم نے فضا دیکھی اینٹی پاکستان جو بیانیہ بنایا گیا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا ایک ایجنڈے کے تحت ہوا ہے؟ سامنے ظاہر ہے سب کے،
دیکھیے ملک دشمن سیاست اور کیا ہوتی ہے. آپ بیرون ملک امریکہ میں ان کی کانگریس میں قراردادیں پاکستان کے خلاف موو کرتے ہیں کہ پاکستان پہ پابندیاں لگیں. آئی ایم ایف کو کہتے ہیں پاکستان کی امداد بند کریں. 9 مئی کو آپ اپنی تنصیبات پہ حملے کرتے ہیں صرف اس واسطے کہ آپ کو اقتدار نہیں ملا. آپ کہتے ہیں دوسری دفعہ مجھے وزیر اعظم بناؤ چاہے ملک جس دن مرضی جائے. مجھے یاد آتا ہے 1968 میں شیخ مجیب الرحمان، اس پہ اگرتلہ کنسپریسی کیس تھا کہ اس نے انڈیا سے مل کے سازش کی ہے پاکستان کے خلاف. تمام یہ مفاہمتی سیاستدان یہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹس، آئین اور قانون کا لبادہ اوڑھ کے کہتے ہیں شیخ مجیب کو جیل سے رہا کرو. اس کو جیل سے رہا کیا. اس سے کیا ہوا؟ اس کی علیحدگی کی تحریک کو تقویت ملی. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ پاپولر بھی تھا شیخ مجیب، وہ فارن فنڈڈ بھی تھا، اور وہ ملک کا غدار بھی نکلا. تو آپ چاہتے ہیں کہ کیا پاکستان میں وہی حالات دہرائے جائیں؟ آج شیخ مجیب الرحمان کا نام و نشان بنگالی مٹا رہے ہیں، کیونکہ شیخ مجیب الرحمان بھی کہتا تھا مجھے حقیقی آزادی چاہیے. اس کے حقیقی آزادی کی جگہ اس نے بھارتی غلامی میں بنگلہ دیش کو ڈال دیا. تو آج بنگالی کیوں اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں؟ سپوزڈلی وہ ان کا فادر آف دا نیشن تھا، کیونکہ وہ حقیقت 2 جنریشنز بعد ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ شخص جو تھا یہ غدار تھا. کیا عمران خان کو آپ غدار سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک میں کسی پہ لیبل نہیں دینا چاہتا، یہ سپریم کورٹ کا کام ہے. میں یہ اس حد تک ضرور کہوں گا کہ ملک دشمن سیاست ہوئی ہے اور کھل کے ہوئی ہے، اور اس میں کسی قسم کا پاکستان کا مفاد نہیں ہے، اور پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈالا گیا، پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا گیا. پاکستان کو یمن بنانے کی کوشش کی گئی، پاکستان کو سیریا بنانے کی کوشش کی گئی. یہ تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ وی ور آن دا برنک آف سول ٹوٹل بریک ڈاؤن، جس سے ہم واپس آئے. لیکن اگر ہم نے ایک ماڈرن سوسائٹی بننا ہے، اگر ہم نے ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی بننا ہے، یہ جو پالیٹکس آف مفاہمت ہے، یہ جو مکا کی پالیٹکس ہے، اس سے ہمیں آگے جانا ہوگا. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ مجھے آئندہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تمام ایک ٹرک میں سوار ہوں گے اور آگے پیچھے پکڑا ہوگا جی جمہوریت، آئین اور قانون. پر اس دفعہ انشاءاللہ وہ میونسپیلٹی کا ٹرک ہوگا، وہ جمہوریت کا ٹرک نہیں ہوگا. تو کیا 9 مئی ثانیہ کا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان براہ راست ذمہ دار ہے؟ کون ہے ذمہ دار؟ کون ہے ذمہ دار؟ وہ نوجوان جو آج سفر کر رہے ہیں جیلوں میں. عمران خان ذمہ دار ہے، اس کا لیڈرشپ ذمہ دار ہے اس کی. انہوں نے ان کو گمراہ کیا. اگر میں ہوتا تو میں یہ پارٹی کو اس حد تک جانے ہی نہ دیتا. میں عمران خان کو کنفرنٹ کرتا، میں اس کو چیلنج کرتا، میں کہتا کہ یہ ملک دشمنی ہے. کیا عمران خان کو آپ سزاوتے دیکھتے ہیں 9 مئی میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جو ظاہراً ایویڈنس سامنے آیا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کیا ہوا اس ملک کے ساتھ، اور پھر کبھی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اسی صورت میں یہ کبھی نہیں ہوگا، اسی صورت میں ایک اور شیخ مجیب الرحمان پیدا نہیں ہوگا کہ جو بھی اس راستے پہ چلتا ہے وہ ریڈ لائن ہونی چاہیے. یہ جو غریب لوگ جو جیلوں میں ہیں یہ انہی عدالتوں کے سزایافتہ ہے جس کی سزایافتہ عمران خان ہے یا دوسرے جو لوگ ہیں. تو پھر اگر ان کو جیل میں رکھنے کی کیا لاجک بنتی ہے؟ آپ جیل کھول دیں نا، سب کو باہر نکالیں. پاکستان کی سیاست کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیشہ جب بھی ایسی صورتحال بنی ہے تو مذاکرات سے رستے نکلے ہیں. حال ہی میں رانا ثناء اللہ کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف، آصف علی زرداری، عمران خان اور جو دیگر مرکزی قائدین ہیں 4-5 وہ بیٹھ کر بات کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں. تو اس میں کیا کوئی حرج ہے کہ پاکستان کو بند گلی سے نکالنے کے لیے بات چیت کا عمل آگے بڑھے؟ پاکستان جو ہے نا اس بند گلی میں ہے ہی سیاست کی وجہ سے، یہ جو مکا کی سیاست ہے. رانا صاحب نے جو بیان دیا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس بات پہ بھی غور کرتے کہ جس شخص کو وہ کہہ رہے کہ جی وہ سارے مل کے بیٹھے، اس کو انہی پاکستان کی عدالتوں نے سزا دی ہے. سپریم کورٹ کا PLD 2018 پیج 370 فیصلہ کہتا ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص جو ہے وہ سیاست کے قریب نہیں لگ سکتا، وہ سیاست کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتا. جب ایک سٹنگ ایڈوائزر فیڈرل لیول کا ایسی بات کرتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی نظر میں آئین اور قانون کی کیا حیثیت ہے. آپ نے آئین اور قانون کی وقت ہی ختم کر دی. بات چیت کس ایجنڈے پہ ہوگی؟ عوام کے سامنے رکھیں گے جی ہم نے الیکٹرل ریفارم کرنے، ہم نے عدلیہ کی آزادی کا کرنا ہے. اصل میں کیا ہوگا مقصد؟ کہ پروسیکیوشن پیچھے ہٹ جائے، جتنے لوگ اس وقت الزام ہے یا قید میں یا جیل سے باہر آ جائیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے دیٹ از ابو دا لا. ہم ملک کو لوٹیں، ہم معیشت برباد کریں، ہم ملک کو بدنام کریں، ہم دہشت گردوں کی سہولت کاری کریں، ہم یہ تمام کام کریں، ہم بری و ذمہ ہیں. غریب آدمی جیب کاٹے، وہ جیل میں جائے 2 سال 5 سال کے لیے،
اور اس کی اپیل تک نہ سنی جائے. تو آپ بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنا چاہتے ہیں؟ میں نہیں کرنا چاہتا, انہوں نے خود اپنے آپ کو مائنس کیا. یہ شخص دنیا پاکستان تو چھوڑیں, کسی ملک میں اس کو یہ اختیار دے دیں اس کو کھا جائے گا. ہی از ٹو ٹاکسک فار اینی سوسائٹی. پاکستان کی پالیٹکس میں ایسی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں. وی ہیو ٹو موو آن. اگر آپ نے ڈیموکریسی کے راستے پہ چلنا ہے تو سیاسی جماعتوں کو آپ نے ڈیموکریٹائز کرنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ, اور الیکشن کمیشن کے ماتحت الیکشن کرا ہے نا, ہم نے تو لکھ کے دیا ہے, میں نے تو لکھ کے دیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن مانیٹر کریں. کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کیونکہ یہ وہ کنٹرول چاہتے ہیں, پولیٹیکل پاور چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر اپنے فائدے اٹھاتے ہیں. آپ نے الیکشن کمیشن کو درخواست تو دی تھی, تو کیا اس ایپلیکیشن کو دوبارہ ٹیک اپ کریں گے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام ہوں؟ تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں لارجر بینچ سے اسٹے لے لیا کہ الیکشن کمیشن کو پابند کر دیا کہ آپ فیصلہ نہیں سنا سکتے جب تک یہ اسٹے موجود ہے. تو اس وقت وہ اسٹیٹس کو یہ ہے کہ وہ اسٹے ہے, اور اسٹے پی ٹی آئی نے لیا ہے. تو ہم دوبارہ درخواست بھی دیں گے, اور سپریم کورٹ میں بھی ہم جانے کے لیے تیار ہیں. اس وقت پی ٹی آئی تو آپ کے سامنے ایک چوچوں کا مربع ہے. اب میں کیا ان کی تفصیلات میں جاؤں, اس کی فیملی بھی اندر انوالو ہو گئی ہے. یعنی موروثی سیاست کے خلاف اگر کسی جماعت نے آواز اٹھائی تھی وہ پی ٹی آئی تھی. آج موروثیت کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. آپ اٹھا لیں, حلقے اٹھا لیں, سوابی کا حلقہ لے لیں, آپ پشاور کا حلقہ لے لیں, آپ مردان کے حلقے لے لیں, کیا ہے سوائے موروثیت کے؟ آج پی ٹی آئی جس طرح ریاستی اداروں کے ساتھ, بالخصوص پاک فوج کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی کیفیت میں ہے, تو کیا رزلٹ دیکھتے ہیں؟ یہ کوئی مفاہمت کا یا کوئی بہتری کا راستہ نکل سکے گا؟ یہاں مفاہمت جو ہے وہ اصولی نہیں ہوتی, وہ وصولی ہوتی ہے, اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہے. تو میں تو اس کا قائل نہیں ہوں. یہ ان کے جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کھل کے ان کو, یہ پاکستان کی سرکار کہتی ہے وہ دہشت گرد ہیں, یو این کہتا ہے دہشت گرد ہیں, یورپین یونین کہتا ہے وہ دہشت گرد ہیں. یہ دہشت گرد کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو خوف ہے اپنی سیاست کا. تو ایسی سیاست تو سوسائٹی کو لے ڈوبتی ہے. اس کا مقابلہ کرنا ہے. ذمہ داری کس کی تھی؟ حکومت وقت کی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناکام ہوئے. پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنے اور خیبر پختونخوا میں اس کی جڑیں مضبوط ہونے میں کوئی طالبان کا بھی کوئی رول تھا؟ صاف نظر آ رہا ہے. دیکھیے نا, دونوں کا نیکسس جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کو کنفرنٹ نہیں کر رہے. وہ ان کو کیوں نہیں کنفرنٹ کر رہے؟ وہ اسے کچھ گینز کر رہے ہیں تو ان کو کنفرنٹ نہیں کر رہے نا. تو بابر صاحب, اگر یہ سب ایک ٹرک پہ سوار ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان میں جمہوریت کا کوئی مستقبل روشن نہیں دیکھتے؟ میں اسے ڈیموکریسی نہیں مانتا. اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس ڈیموکریسی نے پاکستان کو ڈیلیور کرنا ہے تو یاد رکھیے کہ پاکستان کے معاشرہ اسی طرح رہے گا, اسی پاورٹی میں. جو چلانے والے ہیں وہ اپنے آپ کو چلا رہے ہیں. ڈیموکریسی معاشرے کو چلاتی ہے. ڈیموکریسی کے بینیفٹس معاشرے کو ملتے ہیں. تصادم کی سیاست سے پارلیمان بھی کمزور ہوئی, سپریم کورٹ بھی کمزور ہوئی, تو آنے والے دنوں میں پھر راستہ کہاں سے نکلے گا؟ یہ سب سے بڑی کنسپریسی ہے اس ملک کے ساتھ, تصادم کی سیاست. سب سے بڑی کنسپریسی ہے کہ لوگوں کو اداروں کے سامنے کھڑا کرنا. سب سے بڑی کنسپریسی کہ اپنے اداروں کو پبلکلی بدنام کرنا. آج کون شہید ہو رہا ہے اس ملک کے لیے؟ اگر ہمارے پاس ایک مضبوط دفاع نہ ہوتا, یہ انڈیا آپ کو بخشے گا؟ یو نیڈ اسٹرانگ ڈیفینس اینڈ اسٹرانگ سیکیورٹی ارینجمنٹ. یہ آپ کی ضرورت ہے, نیشنل سیکیورٹی کا تقاضا ہے. تو آپ اس کو ویکن نہ کریں. سویلین جو رول ہے اس کو بڑھانے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ تصادم اور انتشار نہیں ہے. وہ راستہ ہے کہ آپ پرفارم کریں. آپ کی جو سپیس ہے وہ خود بڑھے گی. کس نے روکا تھا عمران خان کو کے پی میں اس لڑکے کو لگاؤ یا کسی اور سمجھدار اور کمپیٹنٹ شخص کو لگاؤ؟ کس نے روکا تھا؟ Who made these decisions? It was Imran Khan. The buck stops with the captain. He made all the wrong decisions. He betrayed every ideal that we stood for. And now he's complaining. The law must come first. You have to have rule of law and then democracy. اگر آپ ڈیموکریسی کو لا کے اوپر لے آئے نا تو پھر وہ موبوکریسی ہے کہ جو جتنا بڑا موب اکٹھا کرے گا وہ قانون ہے. اینڈ دیٹ از ٹوٹلی ڈسٹرکٹیو. وہ فیشسٹ نظام میں ہوتا ہے. پی ٹی آئی پھر بات کرتی ہے تو وہ یہی کہتی ہے کہ جی ان سے بات کریں گے جن کے پاس اصل طاقت ہے, اصل اختیارات ہیں. یعنی وہ فوج سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ بارہ کلیئر کر چکی ہے کہ وہ کسی سیاسی مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گی. بات کیا کرنا چاہتی ہے؟ مجھے آپ یہ سمجھائیں نا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتی ہے. وہ یہی بات کرنا چاہتی ہے نا کہ ہمیں جیلوں سے باہر نکال. این آر او چاہتے ہیں, مکہ کی سیاست چاہتے ہیں.
کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہمیں اقتدار کے لیے راستے کھولو تاکہ پھر ہم آ کے اور آئندہ ہم یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا فلانا نہیں ہوگا. یہی ہے نا. بابر صاحب اب آپ کی سیاست کیا ہے؟ آپ پی ٹی آئی میں ہیں, پی ٹی آئی سے باہر ہیں, یا پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے کوئی رول پلے کریں گے؟ میں نے تو پچھلے کئی سالوں سے پوری کوشش کی کہ پی ٹی آئی کو بچا لوں. پی ٹی آئی ورکرز کی امانت ہے, یہ امانت ان کو واپس کرے. لیٹ دا ورکرز ڈیسائیڈ کہ لیڈرشپ کون سی اچھی ہے کون سی بری. یہ جو مت تھی نا کہ جی اب یہ عمران خان کی پاپولیرٹی ہے, آئی تھنک اٹس ویننگ, اٹ از کریکنگ, بیکاز کے پی میں جو کچھ ہو رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں, چینج آ رہا ہے. سو میرے نزدیک وہ جو حالات تھے وہ جمہور ٹوٹ چکا ہے. اب وہ کب پروپیل ہو کے اور اچھے لوگ ہم لوگ اکٹھے ہو کے لوگوں کو وہ نظر آئے کہ ہاں دیر از اے پازیٹیو وے فارورڈ, وہ کب ہوگا ٹائم لائن نہیں دے سکتا, لیکن وہ ہوگا. بہت شکریہ بابر صاحب. آپ نے سنا اکبر ایس بابر کو انہوں نے سانحہ 9 مئی میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کو براہ راست ملوث قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بانی کا بیانیہ بھی غیر مقبول ہوتا جا رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہم خیال رہنماؤں کے ساتھ مل کر ایک بہتری اور تبدیلی کی کوشش کریں گے.